بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت۔ آج کے اس خوبصورت اور پروقار تقریب میں تمام سٹاف ممبرز کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی یہ خوبصورت تقریب ہمارے ان اساتذہ کے اعزاز میں سجائی گئی ہے جو اپنی سروس کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد ریٹائر ہو چکے ہیں، اور آج ہم ان کو فیئر ویل دینے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ روایت جو جی پی ٹی آئی رحیم یار خان کی ریٹائرمنٹ کمیٹی نے شروع کی ہے، اس جیسی بہت کم مثالیں ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں۔ بعض جگہوں پر یہ تو دیکھنے میں آیا ہے کہ ادارے کی طرف سے یا پرنسپل کی طرف سے کسی بھی سٹاف ممبر کو ریٹائر ہونے پر الوداعی پارٹی کے طور پر ان کو اللہ حافظ کہا جاتا ہے، لیکن یہ مثالیں بہت کم ملتی ہیں جہاں پر سٹاف ممبرز خود سے کنٹریبیوٹ کر کے اپنے جانے والے کولیگز کو اچھے طریقے سے الوداع کرتے ہیں، اور کچھ یادیں، کچھ لمحات جو انہوں نے ایک ساتھ گزارے ہوتے ہیں ان کو ایک دفعہ پھر ان کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ پروگرام تھوڑا دیر سے شروع کر رہے ہیں، لیکن دیر آئے درست آئے۔ میں بنا کوئی تاخیر کیے ریکویسٹ کروں گا چیئرمین سپورٹس کمیٹی جناب محبوب صدیقی صاحب سے کہ وہ آئیں اور کھلاڑیوں کو گراؤنڈ میں اتاریں۔ پرنسپل جناب شہزادہ محمد سلیم سرور صاحب۔ آج کے ہمارے اسپیشل گیسٹ یہ سلیم سرور صاحب ہمارے چیف گیسٹ ہیں، جبکہ ہمارے جو اسپیشل گیسٹ ہیں وہ کچھ ہمارے 4 سٹاف ممبرز ہیں جن کو ابھی ہم اسٹیج پر بلائیں گے۔ ان میں سب سے پہلے ریٹائر ہونے والے ہمارے رسپیکٹڈ سینئر انسٹرکٹر میکینیکل جناب منظور حسن شاہ صاحب، گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اسٹیج پر اپنی مقرر کردہ نشست پر بیٹھیں۔ سابق وائس پرنسپل اور چیف انسٹرکٹر جناب مختار علی صاحب۔ ہمارے جو اپنی سروس کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد ریٹائر ہو چکے ہیں، چیف انسٹرکٹر میکینیکل رہے جناب شاہد اقبال بیگ صاحب۔ فکر جنرل جو بشیر احمد جٹ کے نام سے بھی جی ڈی ٹی آئی میں جانے جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے یہ فیئرویل اس کی بہت کم مثالیں ملتی ہیں۔ اس میں ایک تو ہمارے جو ریٹائر ہونے والے سٹاف ممبرز ہوتے ہیں انجوائے کرنے کا موقع بھی ایسا لگتا ہے، وہ بے شک پیسے بھر کر ہی صحیح لیکن انجوائے تو کرنے باہر نکلا جاتا ہے۔ اسی پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک آدمی کے ہونٹ جلے ہوئے تھے، کسی نے اسے پوچھا کہ یار یہ تمہارے ہونٹ کیسے جل گئے؟ کہتا یار بس کچھ نہ پوچھو، بیگم لے کے جا رہی تھی اسے اسٹیشن پر چھوڑنے گیا تھا، تو جیسے ہی ٹرین نے چلنے کی گھنٹی بجائی، اس کا ہارن بجا، تو میں نے خوشی سے اس کا انجن چھوڑ لیا۔ اتنی خوشی ہوئی مجھے بیگم کے جانے کی تاکہ ثنائے رب جلیل لکھوں، طویل تر سے طویل لکھوں، رحیم لکھوں، کریم لکھوں، اسی کو اس کی دلیل لکھوں۔ وہی تو ہے لا شریک و یکتا، وہ سب کا مالک، وہ سب کا آقا، ازل سے ہے تا ابد رہے گا، وہ آپ اپنی سند رہے گا،
تلاوت قرآن پاک سے دلوں کو منور کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا حافظ وحید احمد شاہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم جو تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے بلانا چاہوں گا محمد عمار کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول کا نذرانہ پیش کریں۔ نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد رہ جاتے ہیں یہ ارمان آئے میرے سینے میں نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں نہ کعبے نہ پہنچا میں مدینے میں سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے
سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، الہی ایک چھینٹا لگے ہم سب کے سینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے، یاسین ہے قرآن کے سینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں، کہاں یا رب تڑپتی یا رب تڑپتی روح کو لے کر، تجھے محبوب کا صدقہ تو پہنچا دے مدینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، ارمان آئے میرے سینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں۔ محمد عمار نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے۔ ہمارے درمیان یہاں پر ایک اور بہت خوبصورت آواز رکھنے والے نعت خواں موجود ہیں، جن کا ہم دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے جب بھی ہماری یہ فیئرویل تقریب ہوتی ہے تو اس کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالتے ہیں اور ہمیں اپنی خوبصورت آواز سے محفوظ کرتے ہیں۔ نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے بلانا چاہوں گا جناب یونس صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول سے پہلے دو حمد کی شعر پڑھوں گا۔ کی منگا کس مانتی منگا کی میرے وچ کی میرے وچ میرا
घट जांदा तेरा चारों कन्नियां मेरियां चिक्कड़ भरियां मैं केड़ी मलमल सजना बाज मुहम्मद बख्शा सुंजी पई हवेली सजना बाज मुहम्मद बख्शा जमाले हबीबे खुदा है नजर में जमाले हबीबे खुदा जिसकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलाम इलाही दिया जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला झूम कर कह रही है ये बातें सबा कि ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा जो नबी के पसीने में मौजूद है ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा
جو نبی کے پسینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جس کی تصویر سینے دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ میں نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم نہ جائے مدینہ کہیں، میں نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم نہ جائے مدینہ کہیں، یوں تو جنت میں ہر شے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں ہر شے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، یقین پہ بے یقینی کا کہر کچھ ایسا چڑھتا ہے، دکھائی کچھ نہیں دیتا، سجھائی کچھ نہیں دیتا، دعا کے لفظ ہونٹوں پر مسلسل کپاتے ہیں، کسی خواہش کے اندیشے ذہن میں دوڑ جاتے ہیں، گماں کچھ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے مل نہ پائیں گے، یہ گہرے زخم فرقت کے کسی سے سل نہ پائیں گے۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ 60 سال کی عمر میں سرکاری ملازم کو ریٹائر کیوں کر دیا جاتا ہے، اس سے زیادہ دیر تک اسے سروس کیوں نہیں کرنے دی جاتی۔ تو ایسے ہی ایک دفعہ اتفاقاً میری ملاقات ایک ریٹائر سرکاری ملازم سے ہو گئی جو کافی پہلے ریٹائر ہو چکے تھے۔ میں نے ان سے سوال پوچھا، میں نے کہا بابا جی ایک سوال کا جواب تو دیں۔ میں نے کہا ہاں بیٹا پوچھو۔ میں نے کہا یہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا ضرور کہاں جاتا ہے؟ بابا جی نے بڑی گہری نظروں سے میری طرف دیکھا، جیب سے ماچس کی ڈبیا نکالی، اس میں سے 2 تیلے نکال لی انہوں نے، ایک تیلی واپس ڈبی میں ڈال دی، دوسری تیلی کے 2 ٹکڑے کر کے ان میں سے ایک ٹکڑا دانتوں میں پھیرتے ہوئے بڑے تحمل سے بولے وہ تو مینوں کی پتا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ سرکاری ملازم 60 سال کی عمر میں صحیح ریٹائر ہوتا ہے، کیونکہ اسے بہت ساری باتیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کہ ہمارے اسٹاف کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے اسٹاف کی طرف سے ہمارے ان معزز مہمانوں کو الوداع کہنے کے لیے میں اسٹاف میں سے ایک معزز ہستی کو بلانا چاہوں گا، کیونکہ یہ استاد بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں
کہتے ہیں کہ ان کا درجہ ماں سے بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ ماں تو ایک بچے کو گود میں سلاتی ہے جبکہ استاد کو اپنے لیکچر کے دوران پوری کلاس کو سلاتا ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا عصمت اللہ خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور محمد اللہ صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، جب تو نے ہم کو ہدایت دے چکا تو اب ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر، اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا دینے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو کوئی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنی زبان سے اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ جناب محترم مہمان خصوصی پرنسپل صاحب، چیئرمین کمیٹی اور ہمارے اسپیشل مہمانان گرامی محترم اور میرے عزیز پیارے محترم دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ دنیا نرالی ہے، اس کے دستور بھی عجیب ہوتے ہیں۔ دنیا نرالی ہے، اس کے دستور بھی عجیب ہوتے ہیں، برسوں کے ساتھی آہستہ آہستہ بعید ہوتے ہیں۔ میں تمام دوستوں کو اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ پروگرام، یہ محفل، یہ مجلس اور یہ شام ہم نے اپنے ان معزز دوستوں اور ساتھیوں کے اعزاز میں سجائی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا لمبا عرصہ ہمارے ساتھ پیار و محبت سے گزارا ہے، اور اپنے ادارے کے لیے ہم ان کی کمی ہمیشہ محسوس کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارے باغ کے ایسے پھول ہیں جنہوں نے عرصہ تقریباً 3 دہائیوں سے زیادہ اس باغ کو سینچا ہے، اور اپنی رعنائیوں اور خوشبوؤں سے اس باغ کو سجایا ہے۔ رنج کسی کا کرنا ہے عبث، رنج اس بات کا کرتے نہیں دانا ہرگز، ہاں مگر رنج اگر ہے تو فقط اس کا ہے، ہاں مگر رنج اگر ہے تو فقط اس کا ہے۔ ہم نہیں پائیں گے اب ایسے یا لاکھوں میں احسن و بشیر، یہ اشخاص اب دیکھیں گے نہ ڈیوٹی پہ ہرگز۔ ہر شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خاص وصف عطا کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی شخصیت جو ہے وہ نکھرتی ہے اور دوسروں سے علیحدہ نظر آتی ہے۔ جیسے ہمارے مختار صاحب کو لے لیں، آپ طبیعتاً نرم خو، ہنس مکھ اور ملنسار شخصیت کے حامل ہیں۔ آپ نے جن ساتھیوں کے ساتھ کام کیا ہے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے، اور جہاں جہاں ان کو ضرورت پڑی ہے ہر جگہ ان کی انہوں نے رہنمائی کی ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو شکایت کا موقع نہیں دیا، آپ میں افسری والی باتیں نہیں تھیں، آپ ہمارے ادارے کے غیر متنازع شخصیت رہے ہیں۔ اگر دوست آپ سے مشورہ کرتے تھے اور آپ اپنے تجربے کی روشنی میں ان کی صحیح رہنمائی فرماتے تھے۔ آپ نے ایک لمبا عرصہ اس ادارے میں بطور انسٹرکٹر، اچھے ہو نصیب تمہارے، مختار صاحب کے لیے ہے، جہاں میں اچھے ہو نصیب تمہارے، کوئی دکھ کبھی نہ آئے قریب تمہارے۔
شاہد اقبال بیگ صاحب ہمارے مخلص اور جذباتی ساتھی رہے ہیں، جذبات سے بھرپور انہوں نے سروس ادا کی ہے۔ بیگ صاحب پائی کے بنانے میں بھی بڑے سرگرم رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر انسٹرکٹرز کے حقوق کے لیے بڑی طویل جو ہے جدوجہد کی ہے، اور پائی کے بنانے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ انسٹرکٹرز کے حقوق کی خاطر انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں اور ہر پریشانیوں کو برداشت کیا۔ انہوں نے اس وقت کے افسروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بیگ صاحب اپنے موقف پر ڈٹ جانے والی شخصیت تھے، اور اس کی پاداش میں ان کی ٹرانسفر بھی ہوئی ہیں، لیکن یہ گھبرائے نہیں اور نہ ہی اپنے موقف سے پیچھے ہٹے، اور کامیابی نے آپ کے قدم چومے۔ آپ پائی کے فاؤنڈر ساتھیوں میں سے ہیں، پائی بنانے میں آپ کا حصہ ہے، آپ پائی کے مرکزی عہدیدار رہے ہیں۔ ہم آپ کی جدوجہد اور ساتھیوں کے ساتھ تعاون کو یاد رکھیں گے۔ پائی کی تاریخ میں آپ کا نام شامل رہے گا۔ آپ نے لمبا عرصہ تک ہمارے ساتھ کام کیا ہے، اور بطور SI CI اور سیکنڈ شفٹ انچارج کے بھی ہمارے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دی ہے۔ آپ نے اپنی ڈیوٹی کو بڑے احسن طور پر سر انجام دیا ہے، اور اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ تعاون کیا ہے۔ انہوں نے آپ کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے اور خوش و خرم رکھے، آمین۔ اٹھا کے ہاتھ خدا سے مانگی ہے یہ دعا، خدا سے ہاتھ اٹھا کے مانگی ہے یہ دعا، نصیب ہوں خوشیاں تمہیں، تم خوش رہو سدا۔ ہمارے تیسرے ساتھی جناب مظہور حسن شاہ صاحب کے کام کرنے کا اپنا انداز تھا۔ انہوں نے اپنے انداز میں کام کیا ہے، انہوں نے اپنی سروس کو بڑے اچھے انداز سے گزارا ہے۔ ٹائم کے پابند رہے ہیں، یہ وقت پر آنا وقت پر جانا ان کا معمول تھا۔ بڑے پرامن اور اپنے کام سے کام رکھنے والے ساتھی ہیں ہمارے، اور اپنی سروس میں کبھی انہی کا کسی افسر یا کسی ساتھی سے جھگڑا نہیں سنا ہم نے، نہ ہی جھگڑا کیا ہے انہوں نے۔ سیکنڈ شفٹ میں اور ڈے شفٹ دونوں میں انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا لمبا عرصہ کام کیا ہے اور اپنی خدمات کو سر انجام دیا ہے۔ ان کی خدمات کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ تم کو راحت ملے، تم کو چاہت ملے، تم کو راحت ملے، تم کو چاہت ملے، تمہیں سارے جہاں کی محبت ملے۔ اور ہمارے چوتھے ساتھی جناب بشیر احمد صاحب کی تو کیا ہی بات ہے، انہوں نے تو اپنی سروس کو پہلوانوں کی طرح پورا کیا ہے۔ تو کیا بات ہے، ان کی خالص دودھ ساتھیوں کو پلا کر خوب صحت مند کیا ہے سب کو، ماشاءاللہ۔ یہ انہوں نے بھی اپنی سروس کو بہت اچھے طریقے سے نبھایا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعاون کرنے والے تھے، ساتھیوں کو بھی شکایت کا موقع نہیں دیا انہوں نے۔ آپ STI کی ریکارڈ ہولڈر ہیں، آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ چمکتا دمکتا رکھے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ دل کی ہر آرزو پوری خدا کرے، دل کی ہر آرزو پوری خدا کرے، تمہارے چاہنے والوں کو کبھی بھی نہ جدا کرے۔ ہمارے وہ ساتھی جنہوں نے اس پروگرام کو ارینجمنٹ کیا ہے، انتظام کرتے رہے ہیں، اس کو بھی آپ خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہر پروگرام دوسرے پروگرام سے انہوں نے بہت اچھا کیا ہے، اور میں اسٹیج سیکرٹری کو بھی خراج تحسین پر پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام بڑا ہی اچھا چلا رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں، کیا بات ہے کہ اللہ کرے ہم اسی طرح خوش و خرم رہیں اور اچھے سے اچھے پروگرام کریں اور ایک دوسرے سے محبت و پیار سے رہیں۔ یہ بڑی ہے ہمارے لیے کہ ہمارے روز بروز جو ہے یہاں پر تعداد کم ہو رہی ہے، کہاں 5-6 میز ہوتے تھے، کہاں 3 بھی 4 بھی مکمل نہیں پھیل ہوئے۔ تو یہ ہمارا 7واں پروگرام ہے، تو ہر پروگرام میں ہمارے ساتھی 4-5 جو ہے ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ دنیا کی ریت ہے یا نظام ہے جو چل رہا ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، بس اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ آخری بات کیا ہے کہ میں اجازت چاہوں گا، زندگی میں نہ جانے کون سی بات آخری ہوگی،
زندگی میں نہ جانے کون سی بات آخری ہوگی، نہ جانے کون سی رات آخری ہوگی. ملتے جلتے باتیں کرتے رہو یارو. اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میرا پہلا بیٹا میری گود میں تھا. میں ایک باغ میں بیٹھا تھا، ایک مالی میرے پاس آیا اور بولا صاحب بہت پیارا بیٹا ہے. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو مالی بولا میرے 8 بچے ہیں. اشفاق احمد کہتے ہیں میں نے اسے کہا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب کو زندگی دے، لیکن میں اپنی محبت 8 بچوں میں تقسیم نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں مالی نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ صاحب محبت تقسیم نہیں کیا کرتے، محبت کو ضرب دیا کرتے ہیں. اسی طرح ہم بھی انشاءاللہ محبتوں کو ضرب دیتے رہیں گے بجائے اسے تقسیم کرنے کے. ہمارے جو معزز مہمان آج ہم سے جدا ہو رہے ہیں، میں ان کو بھی بلانا چاہوں گا کہ وہ بھی اپنا اپنا اظہار خیال کریں کہ انہوں نے اپنی سروس کیسے گزاری اور سروس کے بعد وہ کیسا محسوس کرتے ہیں. 1988 میں انسٹرکٹر مکینیکل کے طور پر GTTI رحیم یار خاں میں تعینات ہوئے. یہ ان خوش قسمت سرکاری ملازمین میں سے ہیں جنہوں نے اپنی پوری سروس ایک ہی اسٹیشن پر گزاری اور وہاں سے ہی ریٹائر ہوئے. آپ نے جون 2016 میں سینئر انسٹرکٹر مکینیکل کے عہدے پر ترقی پائی اور 60 سال کی عمر میں اپنی سروس کامیابی سے مکمل کر کے اپنے پیرنٹ انسٹیٹیوٹ سے جولائی 2017 میں ریٹائر ہوئے. میں اظہار خیال کے لیے بلانا چاہوں گا ہمارے معزز مہمان جناب منظور حسن شاہ صاحب. اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ. اور میرے مہربان ساتھیوں السلام علیکم. میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آج میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں. میں نے 1988 میں GTTI رحیم یار خان سے اپنی سروس کا آغاز کیا اور 2017 تک GTTI رحیم یار خان میں خدمت سر انجام دیتا رہا. ریٹائرمنٹ لی 28 سال سروس کے دوران اگر دوران سروس کسی زیادتی کوئی ایسی زیادتی ہو گئی ہو یا میری وجہ سے کسی کے دل میں حضر آ رہی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اس قدر افزائی پر میں ریٹائرمنٹ کمیٹی اور تمام سٹاف ممبران کا شکر گزار ہوں. میں آخر میں یہ کہوں گا کہ دعا کرنا چمن والوں خطائیں معاف کر دینا. دعا کرنا چمن والوں خطائیں معاف کر دینا. جب کوئی خوشی کی گھڑی آئے تو اس بندہ ناچیز کو یاد کر لیں. بہت ہی ہمدرد اور درد دل رکھنے والے انسان تھے. ہمارے درمیان اب یہ نہیں ہوں گے. میرا ان کے ساتھ زیادہ کلوز تعلق رہا کیونکہ میں نے ان سے چارج بھی لیا مشینسٹ کا. ان میں خوبی جو بہت اچھی تھی کہ غصے میں اگر کسی کو کچھ بول بھی لیتے تھے تو کچھ ہی دیر بعد انہیں احساس ہو جاتا تھا اور کھلے عام ان سے معذرت بھی کر لیتے تھے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. یہی اخلاق میں انسان ہے. کیونکہ شیطان کہتا ہے کہ میں بندوں کو گرفتار کرنے کے لیے ان کو پھاندنے کے لیے مختلف قسم کے پھندے تیار کرتا ہوں. کوئی باریک ہوتا ہے, کوئی موٹا, کوئی اس سے موٹا. جو سب سے زیادہ طاقتور پھندا ہوتا ہے وہ میں اس بندے کے لیے تیار کرتا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کو قابو کرنا شیطان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق سے نوازے. ہمارے دوسرے معزز مہمان جو ریٹائر ہو چکے ہیں, جنہوں نے 24 جنوری 1980 کو انسٹرکٹر ٹرنر کے طور پر GTTI رحیم یار خاں میں سروس کا آغاز کیا. مئی 1986 میں
प्रमोट होकर सीनियर इंस्ट्रक्टर बने और उनका ट्रांसफ़र खानेवाल हो गया। 14 सितंबर 2017 को अपनी सर्विस कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद 60 साल की उम्र में रिटायर हुए। अदारा आपको खराज तहसीन पेश करता है। बुलाना चाहूँगा इज़हार ख्याल के लिए जनाब मुख्तार अली साहब। आज मैं सोच रहा था कि अपनी ट्रेनिंग से कुछ अर्सा तकरीबन 10-12 साल पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ इस रोड से गुजरा था। ये थली चौक में उसका घर मतलब मकान था, किसी का आया हुआ था, तो मैं उसके साथ ही मैं भी यहाँ आया था। अब मुझे ये पता नहीं चला था कि यही सड़क मेरे लिए मेरी आगे इस कैडेट का बाइस बनेगी। तो मैंने 1973 में पहले बैच में यहाँ से मैंने ट्रेनिंग की और 1975 तक मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की। तो इस बैच में क्योंकि हमने पहला बैच था तो हमें कोई काफ़ी सारी जो ट्रेनिंग के बारे में जो है मशीनरी इंस्टॉल करने में भी हमने काफ़ी मतलब मेहनत की। और उसके बाद यहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद तकरीबन 5 साल के अरसे के बाद 24 जनवरी 1980 को मैं बतौर इंस्ट्रक्टर टर्नर यहाँ पर तैनात हो गया था। और इसके बाद कुछ 7 साल के बाद तकरीबन 29 मई 1986 को बतौर मैंने सीनियर इंस्ट्रक्टर प्रमोट हुआ था। 1993 में मुझे एज ए स्टोर ऑफिसर की ड्यूटी दी गई, जो कि मैंने तकरीबन 17 साल इस ड्यूटी को सर अंजाम दिया। और जो भी मुझे ड्यूटी दी गई उसको मैंने बेहतर तरीके से सर अंजाम देने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मरहला भी मैंने 2010 तक कंप्लीट किया और उसके बाद मेरी 2010 में प्रमोशन हुई और मैं ट्रांसफर होकर खानेवाल चला गया। लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से तकरीबन 2 माह बाद दोबारा मैं वापस आ गया और मैं डीएम ऑफिस में अटैचमेंट करवा ली। और ये मेरे लिए बड़े अल्लाह ताला की तरफ से करम नवाजी है कि मैंने अपनी सर्विस का काफ़ी अर्सा जो है वो यहीं पे गुजारा। और इसमें कुछ अरसे के लिए फिर मेरी जो अटैचमेंट वो कैंसिल हो गई और मैं चला गया। तो 5 माह के बाद तकरीबन फिर मैं दोबारा रहीम खान में GTTI रहीम खान में ट्रांसफ़र होकर वापस आ गया। और उसके बाद 14 सितंबर 1917 को मैंने अपनी सर्विस का जो है इख्तिताम किया और रिटायरमेंट हो गई। और इस दौरान क्योंकि मैंने तकरीबन 37 साल का अर्सा यहाँ पर गुजारा था, तो जाहिर है इसमें बहुत सारी खुदाइयाँ कभी कोताहियाँ भी हुई होगी। तो मैं इसके लिए तमाम स्टाफ मेंबरान से अपने तहे दिल से माजरत चाहता हूँ और मैं उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप भी मुझे माफ़ करेंगे। दौरान सर्विस मैंने बहुत से प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया और इसमें कुछ साथी ऐसे भी थे जिनके साथ मैंने काम किया और लेकिन वो इस दुनिया में इस वक्त नहीं हैं। अब मैं अभी थोड़ी देर पहले ये देख रहा था कि यहाँ बहुत सारी सीटें इस वक्त खाली हैं। तो कुछ वक्त ऐसा भी होता था कि यहाँ पर जगह भी हमारे संग कम हो जाती थी। तो इसमें यह है कि कुछ हमारे साथी हमसे बिछड़ गए हैं, अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत फरमाए। और कुछ साथी जो हमारे रिटायर होकर यहाँ से चले गए हैं, इसलिए हमें ये जगह जो है आज कुछ महसूस हो रहा है कि हमारी सीटें यहाँ पे खाली हो चुकी हैं। मैं जनाब स्टाफ प्रिंसिपल साहब और तमाम स्टाफ मेंबर्स का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस तकरीब का इनेकाद किया और मुझे इसमें मतलब उन्होंने मदद किया। और 37.5 साल के अरसा गुजारने के बाद मैं जिस वक्त आखिरी दिन जो है 14 सितंबर 2017 को मैं जब रिटायर हुआ था, तो उस दिन एक अलविदाई प्रोग्राम जो हुआ था उसमें मैं जनाब राव तस्लीम साहब और शेख जवेद साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अलविदाई तकरीब को ऑर्गेनाइज़ किया। और खसूसी तौर पर जनाब थ्योरी मेम्बरान का थ्योरी स्टाफ का भी मैं कुछ शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने एक अलविदाई प्रोग्राम नहीं है मगर मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने अलविदाई जो तकरीब में एंड में जो
बड़े यादगार प्रोग्राम मुराद में मैं फिर तमाम स्टाफ मेंबर का बहुत खुश हूँ। अपने अलविदाई कलमात कहते हुए आखिर पर उनकी ज़बान का लड़खड़ाना इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि उनको अदारे से और अदारे के लोगों से कितनी मोहब्बत थी और बिछड़ना कितना तकलीफ देता है। हमारे अगले स्टाफ मेंबर जो रिटायर हो चुके हैं, मैंने जब उनका सर्विस टेन्योर देखा तो मुझे महसूस हुआ कि इनकी सर्विस में काफ़ी आना जाना लगा रहा। 1 नवंबर 1983 को इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल के तौर पर GTTI नीमिया खां में तैनाती हुई। 29 मई 1986 को आपको सीनियर इंस्ट्रक्टर के ओहदे पर तरक्की मिली। फरवरी 1997 में आप दीपालपुर उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र हुए। मई 1999 में आपकी GTTI नीमिया खां में दोबारा वापसी हुई। अप्रैल 2014 में आपको एक दफ़ा फिर तरक्की मिली और सीनियर इंस्ट्रक्टर से चीफ इंस्ट्रक्टर के ओहदे पर फायज हो गए और साथ ही एक दफ़ा फिर मुल्तान दौलत गेट ट्रांसफ़र कर दिया गया। फरवरी 2016 में आपकी दोबारा अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट में वापसी हुई, जहां से आपने अपनी शानदार सर्विस के बाद 19 अक्टूबर 2017 को 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट हासिल की। आपकी बहुत सारी तालियों में चीफ इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल जनाब शाहिद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब, मुअज़्ज़ज़ स्टाफ मेंबरान और स्पेशली तौर पर इस तकरीब में आने वाले मेहमान जो कि छुट्टी पर भी थे और इदारे के सरबराह भी थे, जनाब अब्दुल्ला साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैंने अपनी सर्विस का जो टेन्योर यहाँ पर गुजारा है उसकी इब्तदा 1 नवंबर 1983 से कंटिन्यू हुए, लेकिन उससे पहले मैं 6 जून 1978 में बतौर इंस्ट्रक्टर मशीन शॉप यहाँ अपॉइंट हुआ और 1980 में स्टाफ ट्रेनिंग विंग में दूसरे बैच में मेरी ट्रेनिंग बतौर स्टाफ की हुई थी। 83 में मैं यहाँ से रिजाइन करके चला गया और FFC ज्वाइन की। वहाँ पर तकरीबन 2.5 साल मैंने सर्विस की और उसके बाद बतौर ड्रॉसमैन इंस्ट्रक्टर यहाँ दोबारा अपॉइंट हुए और इसके बाद की तमाम मेरी सर्विस का बायोडाटा आपको स्टेज सेक्रेटरी साहब ने बता दिया। मेरी आप स्टाफ मेंबरान से गुजारिश इतनी है कि अपने हकूक के लिए जंग लड़नी पड़ती है। थाली में रखकर आपको कोई नहीं देगा। यूनिटी के लिए ओहदों को या टैक्टा मुलाजमीन या गवर्नमेंट मुलाजमीन की तफरीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सेक्शन स्टाफ ये सब एक ही घर के अफराद, इनमें जब भी आपको अपनी स्ट्रगल की या अपनी किसी अचीवमेंट की जरूरत है तो उस पर बैठ कर ये नहीं कहा जा सकता कि ये हमसे इलाका है। हमारे तमाम साथी, तमाम मेंबरान चौकीदार से लेकर इस बात में तफरीक कभी मत करें, वरना आपको डिपार्टमेंट जो है वो इलेहदा करके आपके हकूक भी गसब करता रहेगा और आपके साथ ज्यादतियां भी होती रहेंगी, आप रोते भी रहेंगे और हासिल कुछ नहीं कर सकेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो इस वक्त हम में मौजूद नहीं है, रिटायर हो चुके हैं या इस दुनिया से जा चुके हैं, क्योंकि उन लोगों के साथ हमारा बहुत टाइम गुजरा है।
آج وہ چہرے ہمارے سامنے نہیں ہیں. اب نئی پود جو ہے دنیا کی رسم و رواج کے مطابق جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بوڑھوں کو آخر ایک دن وہ جگہ چھوڑنی پڑتی ہے آنے والی نوجوان نسل کے لیے. تو میرے نوجوان ساتھی جو ہیں یہ اسٹاف ممبر عمر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے بچوں کے برابر ہیں. ان کے لیے یہی نصیحت ہے اور جو چند گنتی کے لوگ پرانے رہ گئے ہیں ان کو بھی یہ نصیحت ہے کہ وہ ان کو اپنے بچے سمجھیں, اپنے بھائی سمجھیں, اپنے شاگرد سمجھیں, اس رشتے کے ساتھ ان کو گلے لگائیں اور اپنی منزل کو پانے کی کوشش کریں. اس شاندار تقریب کو جو آپ نے ہمارے اعزاز میں منعقد کی اس میں کمیٹی کے ممبران اور انتظامیہ ان کو خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسی روایت میں نے کسی ٹی ٹی سی میں نہیں دیکھی کہ جہاں سے یہ خبر ملتی ہو کہ کلیریکل سٹاف, انسٹرکشن سٹاف مل کر تمام کے تمام دوست الوداع کہنے والوں کو کے اعزاز میں تقریب منعقد کرتے ہیں. ہر سینٹر میں سیاست موجود ہے اور اس حد تک سیاست چلی جاتی ہے کہ وہ ذاتیات کو نقصان پہنچانے تک گریز نہیں کرتے اور وہ بغض و عناد کی بنیاد پر اپنے الوداعی ساتھیوں کو الوداع کرنے کے لیے بھی وہ اپنے گروپ کے حوالے سے الوداع کرتے ہیں. یہ سب سے بہترین روایت میں نے اس ٹی ٹی سی میں ان ساتھیوں کے محبت اور تعاون کی بنیاد پر دیکھا کہ یہ اس میں ایسی کوئی تفریق نہیں پائی جاتی کہ یہ فاؤنڈر کے ہیں یا شاہین کے. وہ معاملات ختم ہو گئے, وہ لوگ چلے گئے. اب جو ساتھی ہیں ان میں خدارا یہ بات پیدا مت کریں کہ جی یہ فاؤنڈر کے ہیں یا کھوکھر کے ہیں یا زاہد نوید کے ہیں. وہ لوگ گئے, ہم بھی چلے گئے, لیکن اپنے مقصد کے لیے آپ سب ساتھی اپنے ٹی ٹی سی رحمیہ خان کی یہ مثال قائم کریں کہ اس معاملے میں آپ میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے, پھر ہی آپ اپنی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. یہ ٹی ٹی آئی جو پہلے ٹی ٹی سی تھا, اس محکمے کے پرانے 5 ٹی ٹی سیز کے ساتھ شامل ہوتا ہے. سب سے پہلے صرف 5 ادارے تھے. ایک گجر خان میں اس کا پرنسپل جو تھا وہ حاضر سروس کرنل ہوتا ہے اور اس کے ٹرینی جو ہے وہ حاضر سروس آرمی کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن سویلین سٹاف انسٹرکشنل ہوتا ہے. اس کے بعد 2 ادارے لاہور میں, ایک مغل پورہ میں اور ایک گلبرگ میں. چوتھا ادارہ ملتان خانے وال روڈ پر تھا اور 5واں ادارہ رحیم یار خان میں 1973 میں اس کی پہلی کلاس لگی. ان 5 اداروں کے اوپر ہمارا محکمہ چلتا تھا اور آج آپ دیکھ لیں کہ انسٹرکشنل سٹاف کو کچھ دینے کے لیے محکمے کے پاس ہو یا نہ ہو, لیکن 100 بہانے ضرور موجود ہیں کہ ان کی پروموشن روک دی جائے, ان کو ڈیلے کر دیا جائے, جس کا حاضر موجودہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ ڈی پی سی ہو چکی ہے لیکن منٹ صاحب میٹنگ ابھی تک سائن نہیں ہو رہے کہ جی وہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے وہاں. اور اس کو بھی 1 سال اس لیے ڈیلے کیا گیا کہ لوگ اپنی مدت ملازمت پوری کر کے آٹومیٹکلی چلے جائیں گے, ہماری جان چھوڑ دیں گے اور ہمیں پروموشن نہیں دینی پڑے گی. یہ پالیسی محکمے نے اختیار کی ہوئی ہے. لیکن اب افسوس یہ ہے کہ نہ وہ یونٹی ہے, نہ وہ لوگ ہیں, نہ وہ سٹرگل ہے کہ وہ اپنا حق چھین کر لے سکیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے رخصت چاہوں گا. آنے والے ساتھیوں کے ساتھ میں نے کام کیا, انہیں میں نے محنتی بھی پایا اور سیکھنے والے بھی پایا. اور پرانے ساتھیوں کے ساتھ جو ہم نے کام کیا وہ اب اس بات کو یہاں ذکر کرنا ضروری نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا یا کیسے کام کیا ہم نے. نئے ساتھیوں کے لیے ایک نئی منزل ہے, ایک نئی کوشش ہے, وہ اس کی طرف دھیان دیں.
انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سب ساتھیوں کا شکریہ, کمیٹی کا اور خصوصاً انتظامیہ کا. السلام علیکم. اسی تجربے کی بنیاد پر بہت اچھی نصیحتیں کر رہے تھے ہمیں کہ یونٹی کیوں ضروری ہے اور ہمیں ایک یونٹ بن کر رہنا ہے. ہمارے آخری سٹاف ممبر جو ریٹائر ہو چکے ہیں, آپ 29 نومبر 1987 کو بطور انسٹرکٹر فٹر جنرل اپوائنٹ ہوئے اور 2013 تک اس عہدے پر خدمات سر انجام دیں. 1 مارچ 2013 کو محکمے نے آپ کی خدمات کے اعتراف میں آپ کو انسٹرکٹر سے سینئر انسٹرکٹر کے عہدے پر ترقی دی اور آپ کی تعیناتی بطور سینئر انسٹرکٹر فٹر جنرل بہاولپور کر دی گئی. 6 اپریل 2013 میں آپ بہاولپور سے بطور سینئر انسٹرکٹر واپس اپنے ادارے GTTI میں ٹرانسفر ہوئے اور 31 دسمبر 2017 کو 60 سال کی عمر میں اپنی سروس شاندار طریقے سے مکمل کر کے ریٹائر ہو چکے ہیں. آپ کی بہت ساری تعلیموں میں ہمارے معزز مہمان جناب بشیر احمد جان صاحب. ملک و قوم کی خدمت کرتے رہے. اس طویل عرصے کے دوران اگر جانے نہ جانے میں مجھ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہو تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے. آپ کا ساتھ اور میرا پیار ہمیشہ میرے ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, پھولا پھالا رہے یا رب یہ چمن میری امیدوں کا, جگر کا خون دے دے کر پھرے مہینے والے ہیں. اگر میں ایک شعر کہوں گا آخر میں, ذبح کے وقت تڑپا تو صنم روٹ گئے, ذبح کے وقت تڑپا تو صنم روٹ گئے, خون بہتا ہی رہا اسے منانے کے لیے. یہ اور بات ہے زبان سے کچھ نہیں کہتے, یہ اور بات ہے زبان سے کچھ نہیں کہتے, خاموش لوگ بھی بلا کے خطیب ہوتے ہیں. گھڑی یہ الوداع کی ہے, بچھڑنا لازمی ٹھہرا, فضائے دوستاں کو اب بدلنا لازمی ٹھہرا. ہمیں ایسے بچھڑنا ہے کہ گویا کل بھی ملنا ہے, لگا کر حاضری چپ کے نکلنا لازمی ٹھہرا. کسی رستے پہ مل جائیں, کسی منزل پہ مل جائیں, بشرطِ زندگی اے دوست ملنا لازمی ٹھہرا. یہی لمحہ دلوں پہ بارہا پہلے بھی گزرا ہے, مگر وقت جدائی دل مچلنا لازمی ٹھہرا. کہیں جذبات میں جازب خدا حافظ نہ کہہ دینا, تقاضا ہے یہ مجلس کا سنبھلنا لازمی ٹھہرا. الوداعی کلمات کے لیے بلانا چاہوں گا پرنسپل ادارہ حاضہ جناب شہزادہ محمد سلیم سرور صاحب کو, کہ وہ آئیں اور معزز مہمانوں کو الوداع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز الوداع ہونے والے اسٹاف ممبران اور سامنے بیٹھے ہوئے میرے ساتھیوں, اسٹاف ممبران, دوستو, السلام علیکم. اب موقع ملا ہے آپ سے بات کرنے کا, تو آج میرے لیے بہت سارے اعزازات کی بات ہے جن کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. سب سے پہلے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ جیسے قابل احترام اساتذہ اور انتہائی لائق اسٹاف ممبران کو مجھے لیڈ کرنے کا بطور پرنسپل موقع ملا. اور یہ
किसी भी एजाज़ से कम नहीं है। इसके लिए मैं अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला, और मैं कोशिश भी करूँगा कि जो जितना भी मुझे मौका मिलता है आप लोगों के ताउन से, हमारा ये इंस्टीट्यूट एक घर है, तो इस घर को संभालने में जहाँ तक हो सका मैं आप लोगों के साथ चलूँगा, और आपके ताउन के साथ हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। दूसरा एजाज़, ये जो हमारे अलविदा होने वाले साथी स्टेज पर बैठे हैं, इन लोगों से तो बहुत दिल का रिश्ता है हमारा, मेरा भी और आप सबका भी। और ये तमाम लोग मेरे सीनियर हैं। अभी बेग साहब मुझे कह रहे थे कि हमने आपके ज़ेरे साया जो है रुखसत होना था, तो यकीन करें मैंने तो अपनी सारी सर्विस इन्हीं मोहतरम साहिबान के ज़ेरे साया की है। और ये इससे भी बड़ा एजाज़ है कि आज मैं उन्हीं अपने दोस्तों को एज ए प्रिंसिपल यहाँ पे अलविदा कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ, रस्मन जुमले तो हो गए हैं, काफ़ी असमतुल्लाह साहब ने बयान किया, बाकी लोगों ने भी थोड़ी सी गैर रस्मी बातचीत। मेरी आदत से तो आप लोग वाकई में सबके साथ चलता हूँ, हंसी मजाक का थोड़ा सा हमारा सिलसिला रहता भी है। तो बशीर अहमद जट साहब से तो मैंने कहा मेरे काफ़ी नोक झोंक रही है पूरी सर्विस के दौरान, जब भी हम नोक झोंक से बड़ा खुशगपियाँ, अल्लाह रहम करे, कोई लड़ाई वाली नोक झोंक नहीं है। तो इनको हम छेड़ा करते थे और इनकी मेहरबानी है कि ये बर्दाश्त करते थे, लेकिन जब इन्होंने भी मजाक किया हमने भी बर्दाश्त किया। अपना शाह साहब जो है काबिल एहतराम है हमारे लिए, सीनियर भी रहे, तो बहुत अच्छी उन्होंने ड्यूटी भी सर अंजाम दी, लेकिन थोड़ा सा मजाक का रिश्ता मेरा इनसे भी था, क्यों शादी था। तो उसके बाद मैं आऊँगा मुख्तार साहब। मुख्तार साहब के साथ मैंने सर्विस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यकीन करें मेरा ख्याल है कि जब मैं इनसे क्लोज हुआ तो वो बहुत कम टाइम था, और मैं आज भी जो है वो तलबगारों पे मुझे असल में जो काम करने का वक्त मिला शायद बहुत कम मिला, और उस कम वक्त में जो कुछ मैंने इनसे पाया शायद वो पिछले सालों में नहीं पाया था। और इनकी कमी जो है वो हमेशा से महसूस होगी, लेकिन हम फिर भी इनसे तावन जहाँ जरूरत होगी लेते रहेंगे। तो माशाल्लाह खुदा सलाहियतों के मालिक हैं और अपने काम में बिल्कुल मिचोर हैं, और मिचोरिटी से काम को सर अंजाम देते हैं। और जिस टॉपिक से भी आप उनका डिस्कस करें तो उसको क्लियरली आपके मेरे साया उधर यहाँ से अलविदाई लेनी थी। बेग साहब बहुत अच्छे दोस्त मैंने पाया, जिसे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्रैंकनेस वाले दोस्त, और उसके बाद बहुत अच्छे सीनियर पाया कि पॉसिबल नहीं था कि लोग अपने सीनियर्स के सामने बोल सकते हैं, या इवन प्रिंसिपल ऑफिस में एक इंस्पेक्टर जाकर कुर्सी पर बैठ सकता। ऐसी सिचुएशन का सामना हमें करना पड़ा। एक दिन में हमें 3-3, 4 एक्सप्लेनेशन भी बाद में मिलती थी, लेकिन उस वक्त जिन लोगों ने हमें जॉब करना सिखाया, अपने हकूक के लिए खड़ा होना सिखाया, तो शायद इकबाल बेग साहब। बात है कि बेग साहब हमारे सीनियर इंस्पेक्टर थे, हम इंस्पेक्टर थे। जब यहाँ पे ग्रुपबंदी हुई, कुछ इश्यूज हुए, जब तक बेग साहब रहे एक्सप्लेनेशंस तो मिली, हमें वार्निंग मिली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या फिर ज़ेर ताब आए, बेग साहब का ट्रांसफर हुआ, एक दिन ये ट्रांसफर हुए, दूसरे दिन हम चार्जशीट हो गए। इससे कहें कि सीनियर का कवर कितना होता है, आप इससे देखें। तो लिहाजा और फिर जाहिर है इन्होंने हमसे पहले भी कुर्बानियाँ दी हुई थी एसोसिएशन में। ये तमाम साथी जो हमसे आज अलविदा हो रहे हैं, अलविदा मकसद हम सर्विस इनका टेन्योर मुकम्मल हुआ, इन्होंने अच्छे तरीके से किया। अच्छा, इनसे हमें कुछ जो है सीखना भी है, क्योंकि ये भी हमारे घर के फर्द है। इन्होंने अपने कई साल जो है इम्पोर्टेंट ज़िंदगी के इस इदारे को दिए, अपने घर को दिए, और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा काम किया। अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जो ये चीज़ छोड़ के जा रहे हैं हम उसको आगे बढ़ाएं, कि ऐसा ना हो कि इनके लगाए हुए पौधे हमारी गफलत की वजह से मुरझा जाएं। तो इनको हमने कवर अप करना है, ख़ुसूसन नौजवान तबके से। और ये मौका है, मैं ज़रूर अपने नए आने वाले साथियों को कहूँगा, अपने सीनियर्स का एहतराम करें और उनसे सीखें। यही मौका है, जब ज़रूरत होती है ना,
सीखने की दिल करता है, अगर उस वक्त फिर सीनियर नहीं होता तो बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। यही मौका है सीनियर से जो हासिल कर लेंगे, कल को आप लोगों ने इसकी बागडोर संभालनी है। जिस तरीके से हमारा सिलसिला चला हुआ है, तमाम लोग रिटायर हो रहे हैं। बाकी साथियों हमेशा हमारे दिल में रहेंगे जाने वाले साथी। ये तो एक लाइफ का हिस्सा है, ज़ाहिर है जो आया है इदारे में अपनी खिदमत दी हैं। मैं आखिर में अपने और अपने तमाम स्टाफ मेंबरान की तरफ से अपने अलविदा वाले साथियों को कहूँगा कि अगर जाने अनजाने में हमसे कोई खता हुई या कोई ज़्यादती या कोई लफ्ज़ हमसे अदा हो तो उसके लिए मैं मादरत करता हूँ। तो और इसके अलावा आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का तलबगार हूँ। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश और खरों में रखे। अस्सलाम वालेकुम। नेक ख्वाहिशात के साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अलविदा कह रहे थे। अभी वक्त है हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को कुछ यादगार शील्ड्स देने का, जो गाहे बगाहे इनको अदारे की और अपने कोलीग्स की याद दिलाती रहेंगी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब प्रिंसिपल साहिब से, सलीम सरवर साहिब के, कि वो इनकी हौसला अफजाई के लिए शील्ड्स अवार्ड करें। खुदी ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। तेरी बारगाह में ऐ खुदा हमारी रोज़ो शब है यही दुआ, तू रहीम है तू करीम है, हमें मुश्किलों से निकाल दे। दुआया कलमात के लिए दरख्वास्त करूँगा जनाब रस्मतुल्लाह खान साहिब से कि वो आएँ और इस तकरीब के इख्तिताम पर एक तमन्नाओं के साथ हमारे मौजूद मेहमानों को हमारे दोस्तों उनके यहाँ बैठे हुए हैं, उनके अजीज़ करीबी रिश्तेदार जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। इसके अलावा हमारे चंद साथी भी जो है रिसेंटली इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। जैसे अब्दुल्ला खान साहब की रिसेंटली बेटी वफात पाई है, और महबूब साहब के दामाद दूसरे साथी हैं, इनके चचा दूसरे के अजीज़। तो मैं चाहूँगा उनके लिए हम इसाले सवाब के लिए सब मिल के दुआ करें। हमारे जो साथी हैं इनके अजीज़ और क़रीब इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, उनकी बख्शिश के लिए दुआ करें। तो एक दफ़ा सूरत फातिहा और 3 दफ़ा सूरत इखलास सब पढ़ लें, के लिए दुआ करें। या अल्लाह हमने जो कलमात पढ़े हैं तो उसने बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह इसका सवाब है तो हज़ूर ने भी कि उस रस्म के वो खैर तमाम मुसलमान और खासकर हमारे दोस्त अहबाब जो इतने से साथियों के कब्र के अज़ाब से महफूज़ हुआ, और ये पसमानदान को सब्र जमील अता फरमाए। या अल्लाह तबारक हम सब के कबीरा सिरा गुनाह अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरना व कबीरना व ज़ाकिरिना व अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्ब इग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। या अल्लाह हमारे दोस्त जो हमारा इत्तेफ़ाक़ व इत्तेहाद कायम रहे, आपस में हम इसी तरह मोहब्बत और मिलजुल कर रहें। हमें नज़र बस से यारा महफूज़ फरमा, तो बड़ा रहीम है फरमा, तो बड़ा करीम है करम फरमा। हमें से जो बीमार है उसका अल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे साथी, मेरे भाइयों। मैं इस वक्त किसी उसमें तो नहीं हूँ कि मैं आपको खिताब कर सकूँ, लेकिन मैं दिल से सिर्फ यही दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह सबको आफियत दे, सबको ना ईमान दे और अच्छी हो दे।
اور خاص طور پہ میں اپنے ان ساتھیوں سے جو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں ان کے لیے دعا کروں کہ اللہ ان کو ان کی بقیہ زندگی خوش و خرم اور صحت اور ایمان کے ساتھ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ۔ کچھ حضرات نے تھوڑا بہت کھایا بھی ہوا ہے، تو ہنسنے ہنسانے کے لیے کچھ لطیفے ضروری ہیں، تو لطیفوں میں ہمارے یہاں وہ دور سے اشارے کر رہے ہیں کہ میرا اپنا بھوک سے برا حال ہے، لطیفے بھی نہیں آ رہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ آپ کی کلیپنگ بتائے گی لطیفے سننے چاہتے ہیں یا نہیں، تو ہم بلانا چاہیں گے، مجھے لگتا ہے ملک اقبال صاحب آ رہے ہیں، ان کو لطیفہ آ رہا ہے، یہ لطیفہ ادھر کرنے جا رہے ہیں، فی الحال ہم ریکویسٹ کریں گے جناب شیخ جاوید صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہمیں 2-3 چٹکے سنائیں۔
ਤੈਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਥਾਂ ਮਰੀਏ ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਦੇ ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਵਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਦੇ ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਵਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੇਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੇਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਦੇ ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਵਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਦੇ ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਵਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਲੋਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਲੋਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਂਦੀ ਹਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਂਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਦੇ ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਵਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਦੇ ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਵਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ